ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض آپ نے خان صاحب مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن 15 منٹ اور اگر آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے, کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی جی جی. تھینک. فیاض آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے ہیں وہ مائک ریلیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی, ہماری دنیا ویڈیو گیمس, موویز, میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے, جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا, وہ تو انہوں نے نہیں کروائے, اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتقامی کارروائیاں اور وہ یہی کروا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, وہ انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اور انہوں نے ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں, یہ تو یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے, آئی جیز کے اوپر, یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں, یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, تاکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں, حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے, میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا, تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا, تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی, ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں, ان کی سیرت کے اوپر, ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو, ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دینی سائیڈ, لیکن ان کی زندگی, ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس, دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی, مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں, جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ, ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا
بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں، تو وہ ٹرسٹی بن گئے۔ اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی، کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا، کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے، وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے، وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو NCA کہتے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے۔ انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں، ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں۔ ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈز، وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں۔ کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو، یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے، 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل، اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا۔ اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکا ہے اب تک، اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی، تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے، پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا، اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ تو یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یا آپ 190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ یہ تھا فیصلہ۔ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈز آ رہا ہے، کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں، ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں۔ اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو 190 ملین ڈالر ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا، یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا، وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں، آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری مد میں لے آئے، وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا، اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف